السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ مجھے دیکھنے والے، مجھے سننے والوں کو میری طرف سے گزری ہوئی عید بہت مبارک ہو۔ عید ماشاءاللہ سے گزر چکی ہے، بہت اچھی عید گزری۔ روزوں کے جانے کا دکھ ابھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ بہت اس دفعہ تو عجیب سا ہی ایک دکھ تھا، جیسے بہت کچھ چلا گیا، بہت کچھ دور ہو گیا ہم سے۔ بہت سی رحمتیں جو کہ ہم ابھی لوٹ سکتے تھے، جو کہ ہم ابھی کما سکتے تھے، وہ ہم نہیں کر سکے۔ بٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی تو نیکسٹ ایئر اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر میں آپ سے کچھ اپنی سینڈلز شیئر کر رہی ہوں۔ یہ مجھے ہسبینڈ نے لا کے دی ہیں نیو، الحمدللہ، اور یہ میرے لیے گفٹ تھیں چاند رات پہ جو کہ مجھے ملی تھیں، اور آپ کے ساتھ یہ چاند رات کی ہی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ روٹین اب، بٹ یقین کریں عید کی مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی نا بہت تھک جاتا ہے۔ مطلب کہ روٹین ورک ہی ہوتا ہے، وہی کھانا بنانا ہے، وہی سب کچھ کرنا ہے، آنا جانا تھوڑا میرا خیال ہے زیادہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ انسان جو چاہتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ اپنی محدود سوچ کے مطابق سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتر پلان کیے ہوتے ہیں۔ اس نے جو بھی سوچا ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی کرنی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ کچھ کرتا ہے، لیکن جو سوچتی ہے نا کہ ان کے پلان چل جائیں گے، وہ جو سوچ رہے ہیں ان کی تدبیریں ہی ویسے ہی رنگ لائیں گی، تو آئی تھنک وہ جھانسے میں ہیں، کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ جو اصل پلاننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہونا ہے۔ تو میں نے یہاں پر اچانک میرا موڈ بنا چاند رات کی وجہ سے، کچھ دل بھی تھوڑا سا بہت زیادہ ہی کہہ لیں افسردہ اس دفعہ ہوا تھا، کیونکہ اب ظاہر ہے وہ بچے تو رہے نہیں ہیں کہ عید کی خوشی اس طرح سے ہو، لیکن اب رمضان کے جانے کا دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں فریج اس دفعہ روزوں میں نے بالکل صاف نہیں کی، کہ روزوں میں روٹین آپ کی پتہ ہے آپ کو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، کچھ نہ کر کے بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر فریج جو ہے اس کو پہلے جو آپ جس سے برتن واش کرتے ہیں اس کپڑے سے، میں نے وہ شفون والا کپڑا رکھا ہوا ہے، وہ بیسٹ رہتا ہے، بہت نرم رہتا ہے، اور اس میں صابن زیادہ ویسٹ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ اچھے طریقے سے میں نے پہلے مارا، اور اس کے بعد جب یہ لگ گیا صابن سے اچھی طرح فریج صاف ہو گئی، تو پھر اسی کپڑے کو دھو کے بار بار 3-4 دفعہ اس کو مارا۔ یقین کریں کسی قسم کی کوئی اسمیل جو آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کپڑے مارنے سے آتی ہے وہ نہیں آئے گی، اور بہت اچھے طریقے سے آپ کی فریج صاف ہو جائے گی۔ اس طرح ایک بار فریج دھو کے دیکھیے۔ میں نے بہت سے میتھڈ دیکھے ہیں، جس میں سرکے کا یوز بھی کرتے ہیں، جس میں نمک کا یوز بھی کرتے ہیں، ڈفرینٹ طریقوں سے فریج صاف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مین مسئلہ ہے وہ کپڑے کا ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کون سا لگاتے ہیں۔ آپ صاف سے صاف کپڑا بھی لگائیں گے نا، اس کی بھی ایک اسمیل ہوتی ہے، وہ بھی آتی ہے، لیکن اگر آپ یہ والا کپڑا لگائیں گے شفون کا، اور وہ بھی کپڑے دھونے، یہ برتن دھونے والا، تو یقین کریں کوئی اسمیل نہیں آئے گی۔ تو اس کے بعد سارا گھر صاف کر لیا تھا کہ عید کے جو دن ہیں وہ اچھی لمبی صفائیاں نہ کرنی پڑیں، سارا گھر دھو دھلا دیا، اور سارا کیا، یہ ذرا سا کمرہ ہے اور یہ ٹی وی لانچ ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے چھوٹی سی دنیا اور اسی میں خوش ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی جو کرنی ہوتی ہے ویسی ہوتا ہے، انسان کی کچھ پلاننگ نہیں ہوتی۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ کرایہ ہی دینا ہے، کیا چینج کرنا ہے، بس جب تک رہ سکتے ہیں رہ لیتے ہیں، لیکن یہ گھر بھی جون سا جی سیل آؤٹ ہو چکا ہے، تو اب ہمیں یہ گھر چینج کرنا پڑے گا۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کچھ اچھا سبب لگائے اور کچھ اچھا سا گھر دے، تو جس میں ہم بڑے خوشی سے اطمینان سے رہ سکیں۔ تو یہاں پر میں جی صفائی کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے جو بات شیئر کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی پلاننگ کچھ نہیں ہوتی، جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، یا ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن یقین کریں جب آپ بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری عید بھی بہت اچھی گزری، اور چاند رات پر میرا ارادہ یہی تھا، کیونکہ لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے اس رات کو، اور ہم لوگوں نے بڑی راتیں ضائع کی ہیں بار پھر کے، لیکن اس رات الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عقل سے نوازا تھا، اچھے طریقے سے گھر میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ امتحان کی رات ہے، تو آپ کے انعام کی رات ہے۔ اگر آپ سارے رمضان کرتے رہے ہو، اچھی چیزیں کرتے رہے ہو، اور آپ ایک دم چلے گئے بازاروں میں، تو کہاں گئیں وہ سب چیزیں جب انعام ملنے کی باری آتی ہے؟ تو میں نے یہ شارٹ بھی شیئر کیا تھا، جس میں یہ تھا 100 بار یا توابو پڑھنا ہے، 3 بار درود ابراہیمی اول آخر کے سینٹر میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ
تعالیٰ آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ تو الحمدللہ میں نے بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لیا تھا، اور جو بھی وظائف وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں نماز کے بعد وہ پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ پاک اس رمضان میں جو کسر رہ گئی ہے، کسر کیا ہم نے کیا ہی کیا ہے، لیکن چلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلی بار اگر زندگی دے گا تو کوشش کریں گے کہ بہت اچھے طریقے سے رمضان کو گزاریں۔ تو اس بار ہوا بہت اچھا ہوا کہ جی گیس آتی رہی ہے، گیس پوری رات میرا خیال آتی رہی ہے، جب تک میں تھی میں نے یوز کیا آ رہی تھی۔ اس بار چلو شکر الحمدللہ رمضان میں گیس ملی نہیں ملی، پر چاند رات پہ اور عید کے تینوں دن گیس رات کو آتی رہی ہے، چاہے ہم لیٹ جب چاہے بنا لیتے تھے۔ خیر اس کے بعد پھر بچوں کی ہوتی ہے کچھ خواہشات، ظاہر اب ان کی باری ہے خوش ہونے کی، ان کی زندگی ہے، ان کے لیے اب عید جو ہے وہ جی عید ہے۔ تو پھر ہم باہر گئے اور ہم نے باہر جا کر کچھ پرچیزنگ کی۔ وہی نا، انسان کی پلاننگ کچھ نہیں ہوتی، ہم نے لینا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں لینے گئی تھی صرف ایک رنگ جو کہ میرے ڈریس کے ساتھ ہونی تھی، بٹ وہ مجھے نہیں ملی کیونکہ بیکاز آف رش میں زیادہ دکانوں میں کہہ لیں کہ گھسی نہیں، کیونکہ ان دکانوں پہ بہت رش ہوتا ہے اور رش سے میری جان جاتی ہے۔ تو میں بچوں کے لیے گئی تھی، پھر چھوٹے بازار چلی گئی تھی، وہاں پر میں نے جا کے ان کے لیے یہ لی تھی چیزیں، اور بچے تھے وہ گھس تو سکتے تھے تو انہوں نے گھڑیاں وغیرہ اپنی لے لی، اور ماشاءاللہ اتنے اس قابل ہو گئے ہیں کہ بارگننگ بھی کر لیتے ہیں اور سیل پرچیز کر لیتے ہیں، چیزیں دوستوں پہ بیچ بوجھ بھی دیتے ہیں۔ تو خیر الحمدللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے حساب سے جو جو چیزیں ان کو ضروری تھی وہ لی۔ میں نے ارکے گلاب لیا اور بیٹی کے لیے کچھ چیزیں لی، اور ہاں یہ میں نے کیچر لیا تھا اپنے لیے، اور کیونکہ بالوں کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ایکسیسریز ہونی چاہیے ایسی اچھی۔ تو اس کے بعد بچوں نے جو پن لی تھی، اور عبایا کی پن لی تھی ایک حجاب کے لیے، جو کہ سیفٹی پن آپ کو پتہ اڑ جاتی ہے، اور یہ بہت زبردست میں نے ایک بابا کا ہلدی کا لیا تھا فیس پیک، اور یہ بہت زبردست تھا، آپ یقین کریں انتہا کا مزیدار تھا، کہہ لیں کہ اسکن ایک دم آپ کی شائن کرنے لگ جاتی ہے۔ تو رمضان کی وجہ سے اسکن بہت ری ہائیڈریٹ سی ہو گئی ہے کہ اسکن بہت ڈیڈ ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جی پانی کی کمی، کھانا پینا کچھ ہے نہیں ہے، پانی بھی نہیں پینا۔ اس کا مجھے نا میرے ابو جی نے حل بتایا کہ کھیرے آپ نا ڈیلی کھاؤ دوپہر کے ٹائم نا سیلیڈ میں، اس سے بھوک بھی اچھی ہوگی اور آپ کی اسکن بھی اچھی ہو جائے گی۔ یقین کریں 3 دن کھایا میں نے صرف، اور ایک دم اسکن پھر ویسی نرم و ملائم ہو گئی الحمدللہ۔ تو جن کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے نا وہ ایک بار یہ کر کے دیکھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ بچوں کی چیزیں کیسی لگیں؟ خیر اس بار کا رمضان تو بہت ہی اچھا گزرا الحمدللہ۔ اللہ کرے اگلے سال بھی ہمیں نصیب ہوں اور ہم اس کی رحمتیں اس کی برکتیں لوٹ سکیں۔ اور بچے بھی بہت اس بار اداس تھے کہ رمضان چلا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس باہر گئے اور باہر جا کر ہم نے جو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ لے لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی تھیں تو ہم بس چلے گئے۔ یہ میں نے پلیٹیں لی تھیں اور یہ کولیاں لی تھیں، 450 کی 6 کولیاں آئی تھیں اور 600 کی 6 پلیٹیں آئی تھیں، جو کہ بہت ہی پیاری بنی ہوئی ہیں۔ اس کی بڑی پلیٹیں بھی لاؤں گی اور ڈونگی بھی لاؤں گی، لیکن آرام آرام سے۔ آپ کو پتہ ہے ہم فیملیز ایسی ہیں، ایک دم ہم لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے، آرام آرام سے کرتے ہیں ہم لوگ تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہوتی، اور الحمدللہ ہم اپنے اس چھوٹے سے گھر میں اور اس چھوٹی سی زندگی میں بہت خوش ہیں الحمدللہ، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو خیر پھر اس کے بعد ہم نے باہر سے شوارمے وغیرہ کھائے، شوارمے وغیرہ کھانے کے بعد ہم گھر آ گئے، ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد نماز ہو گئی فجر کی نماز پڑھ کے بچوں نے نہانا نہونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کپڑے آئرن کرنا شروع کر دیے، کپڑے آئرن کرنے کے بعد جی کوئی ٹائم ہی نہیں بچا، میں نے بچی کو مہندی لگائی، کیونکہ ظاہر ہے اس کی تو خوشی ہے نا، تو میں نے اس کو مہندی لگائی، اور کپڑے آئرن کرنے کے بعد سب کے سیٹ کر کے رکھ دیے۔ پھر ہم نے کیا کیا جی بچے ریڈی ہوئے، نماز پڑھ کے آئے۔ یہاں پہ آپ کو صرف یہی چیزیں دکھاؤں گی کہ ریڈی ہوئے، عیدی کیسے مانگی اپنے پاپا سے اور پاپا نے عیدی کیسے دی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی، آپ نے ولاگ ضرور دیکھنا ہے، اور یہاں پر بچے کیسے لگ رہے ہیں آپ نے ضرور بتانا ہے ویڈیو میں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کیجیے۔ آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے نا تو یقین کریں کہ کسی کا بھلا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر امان چھوٹا بیٹا تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، ابھی بڑے بھی تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ نے ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جن کے گھر اولاد نہیں ان کو اولاد دے، جن کے گھر بیٹے نہیں انہیں بیٹے دے،
اور جن کے گھر بیٹیاں نہیں انہیں بیٹیاں دے. بے شک یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ کسی کا کمال نہیں، کسی انسان کا کمال نہیں ہے. ملتی ہوں آپ سے کسی اچھی سی ویڈیو میں. یہاں پر پھر جی تھک ہار کے میں نے اگلے دن اپنی بھی مہندی لگا ہی لی تھی. میری طرف سے اللہ حافظ.